السلام علیکم لسنرز، آج نمل کا باب نمبر 11 پڑھنا ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا۔ اور حابیل تھا بھیڑوں کا رکھوالا، جبکہ قابیل تھا کھیت کا کسان۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ قابیل لایا اپنے باغ کا پھل، قدرے کم تر پھل، قربانی کے طور پہ اپنے رب کے لیے۔ اور حابیل لایا اپنے ریوڑ کے اول ذات صحت مند بھیڑ۔ اور خدا نے عزت دی حابیل اور اس کی قربانی کو، مگر قابیل اور اس کی قربانی کو عزت نہ بخشی۔ بس قابیل بہت غضبناک ہوا اور اس کا چہرہ بجھ گیا۔ تو پکارا خدا نے قابیل کو کہ کیوں ہو تم غصے میں، کیوں بجھ گیا ہے تمہارا چہرہ؟ اگر تم خالص نیکی کرو گے تو کیا وہ قبول نہ کی جائے گی؟ اور اگر تم نہیں کرو گے خالص نیکی تو گناہ تمہاری چوکھٹ پہ غات لگائے بیٹھا ہے اور تم اس کی خواہش کے تابع ہوگے۔ اور قابیل بات کرنے لگا اپنے بھائی حابیل سے، اور ایسا ہوا کہ جب تھے وہ دونوں کھیت میں تو قابیل اٹھ کھڑا ہوا اپنے بھائی حابیل کے مد مقابل اور قتل کر ڈالا اسے۔ بس خدا نے پوچھا قابیل سے، کہاں ہے تمہارا بھائی حابیل؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا؟ اور اس پہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ تمہارے بھائی کے لہو کی آواز مجھے زمین کے اندر سے پکار رہی ہے، اور اب تم ملعون ہو اس زمین میں جس نے اپنے لب کھول کر تمہارے بھائی کا خون تمہارے ہاتھ سے جذب کر لیا۔ اب جب تم کھیتی باڑی کرو گے تو یہ زمین تمہیں نفع نہیں دے گی، ایک مفرور اور آوارہ گرد کی طرح بھٹکتے پھرو گے تم اس زمین پہ۔ بس کہا قابیل نے خدا سے، میری سزا میری برداشت سے بہت زیادہ ہے۔ تورات عقد نکاح ہو چکا تھا۔ زمر کو اندر سے لایا گیا تو ایک طرف سیم اور دوسری طرف سعدی تھا۔ اس نے سعدی کی کونی تھام رکھی تھی اور اسی طرح قدم قدم چلتی نرم مسکراہٹ کے ساتھ آگے آ رہی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، فارس بھی۔ وہ زمر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، نگاہیں سعدی کی کونی تک تھی، زندگی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ زمر کو اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا تو وہ بھی اسی سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ بظاہر ندرت کی طرف متوجہ تھا جو اسے کچھ کہہ رہی تھی، مگر کھڑکیوں سے اس کا نیم رخ دیکھ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اور پھر گھٹنوں سے نیچے میکسی کا فیر درست کرتی مسکرا کر کسی رشتہ دار کی مبارکباد کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے میک اپ ہلکا کر رکھا تھا اور عام حالات میں اپنی پرکشش شخصیت سے ہٹ کر دیکھو تو وہ جو محض متناسب و شکل و صورت کی مالک تھی، آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب ندرت جھک کر زمر کو کچھ کہنے لگی، آنکھیں نم تھیں جن کو وہ بار بار پوچھتی۔ وہ جواب میں نرم مسکراہٹ سے سر آسمان میں ہلاتی رہی۔ مبارک سلامت مٹھائی۔ اسی مختصر سی تقریب کا آخری جز مکمل ہو چکا تو صداقت دوسرے مہمانوں کے ساتھ ملازموں کے ساتھ کھانا لگانے لگ گیا۔ سیم نے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے گردن اونچی کر کے آتے جاتے ملازموں کی ٹرے دیکھنی چاہی تو حنین نے ہاتھ دبا کر اسے ٹھنڈا کیا۔ یہ چاول اور چکن، اتنی محنت نہ کرو، باربیکیو آخر میں ہے، میں پہلے ہی دیکھ چکی ہوں، اطمینان سے اسے اطلاع دی۔ وہ فارس اور زمر کے صوفے کے قریب بیٹھی تھی، درمیان میں صرف بڑے ابا کی ویل چیئر تھی۔ دفتن بڑے ابا حنین کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے، لڑکی، کیا تم وہ نوز رنگ پہنو گی بھی صحیح ہے؟ ایسی لے لی میری بیٹی سے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس بات پہ غیرت میں آ کر وہ نت واپس کر دوں گی تو ایسا نہیں ہونے والا۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں، پھپھو پہ یہی لانگ سوٹ کرتے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اسے اتارے۔ وہ بڑے ابا کی جانب چہرہ جھکا کر آنکھیں گھما کر بولی اور فارس نے بے اختیار اس کو دیکھا، مگر حنین نے بھرپور کوشش کی کہ وہ فارس کی طرف نہ دیکھے، شاید اسے ہنسی آ جائے، شاید ڈھیر سارا رونا۔ ندرت نے بھی سن لیا تھا، کافی ملال سے، اور حنا کو گھورتے ہوئے اس کو اس ڈھیٹائی کو تفصیل سے بیان کرتے افسوس کرنے لگی۔ فارس اپنے پیر کے انگوٹھے کو دیکھتے پوری بات سنی مگر چپ رہا۔ زمر نرمی سے اتنا ہی بولی، حنا ٹھیک کہہ رہی ہے بھابھی، مجھے یہ لانگ بہت پسند ہے، میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتی۔ فارس کا سر جھکا تھا، گردن میں ڈوب کر گلٹی ابھرتی نمایاں ہوئی تھی۔ حنین بال کان کے پیچھے رستی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کہاں سے بنوائی تھی؟ فرزانہ باجی زمر کے اس طرف بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا بچی اپنی ٹیچرز کو ایسے گفٹس دینے کے لیے کریزی ہوتی ہیں، میں ہمیشہ واپس کر دیتی ہوں مگر یہ رکھ لی۔ وہ جو واقعتاً اس لانگ کے حسب نفس سے نا واقف تھی، سادگی سے ان کی طرف چڑھا کے بتانے لگی۔ کھانا لگ چکا تھا، اشتہا انگیز خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ باتوں مسکراہٹوں کے شور میں فارس بالکل خاموش بیٹھا تھا، نگاہیں سامنے میز پہ جمی تھیں۔ پہلو میں بیٹھی زمر اپنا کامدار دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ سیم نے کھانے کے لیے جاتے اس کے گھٹنوں پہ پھول لا رکھے تھے، ایک کلی سے اس کے دوپٹے کا کام اڑ گیا تھا، وہ الجھے تاروں سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار ٹہنی کو کھینچتی مگر وہ الگ نہ ہو پاتی۔ وہ بے اختیار گردن جھکا کر دیکھنے لگا، وہ غلط سمت سے کھینچ رہی تھی اور مسلسل حرکتیں فارس کو اکتہر ٹو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ٹہنی کھینچ لی۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، نگاہیں ملیں، اس کی رسمی مسکراہٹ مدھم ہوئی چہرے پہ برہمی آئی۔
مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، دبی دبی سے وہ بولی اور سختی سے کاندار دوپٹہ چڑھایا۔ جب تک زندہ ہیں یاد رکھیے گا۔ اور قدر دوسری طرف سے لگ گئی۔ چونکہ کھانا ڈال کر اکا دکا لوگ ادھر ہی آ رہے تھے تو وہ اگلے ہی لمحے چہرے پہ پھر سے مسکراہٹ لے آئی۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، محض لب بھینچے سامنے دیکھنے لگا، جہاں میز کے گرد کھڑے لوگ جھک کر کھانا نکال رہے تھے۔ منظر تبدیل ہونے لگا، فضائیں بدلیں۔ وقت چند سال پیچھے گیا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں اس شام کا منظر نمایاں ہوا۔ اس منظر پہ ایسی زردی چھائی تھی جیسے پرانی کتابوں میں ملنے والے سوکھے پھولوں پہ چھائی ہوتی ہے۔ لائبریری کی کھڑکی سے باہر اترتی شام گہری ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کونے والی میز پہ گھنگریالے بالوں والی لڑکی بیٹھی، چہرہ جھکائے کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ وہ بیٹھا پیچھے ہو کر زمر کے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ جھکے چہرے کے باعث ایک گھنگریالی لٹ کاغذ کو چھو رہی تھی۔ دفتر ساتھ رکھا چھوٹا پرانا نوکیا ذرا سا بج کر خاموش ہو گیا۔ زمر نے قدرے کوفت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک تو لوگ صرف مسڈ کال کیوں دیتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ موڈ آف تھا اور تھکن زدہ سی لگتی تھی۔ موبائل اٹھا کر کال ملائی اور اسے کان پہ لگایا۔ کل انگلیوں میں گھماتی منتظر خاموشی سنے گئی۔ پھر کمپوزڈ آواز آئی، کمپیوٹرائزڈ آواز آئی تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں بیزاری اتری۔ بیلنس ختم۔ جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا اور پرس میں آ ڈالا۔ انسان کا فون خراب نہ ہو بس۔ یہ کس کا فون ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری امی کا پری پیڈ ہے۔ پرس سے ایک کارڈ نکالا۔ میں پوسٹ پیڈ استعمال کرتی ہوں، وہ خراب تھا تو عارضی طور پہ یہی صحیح۔ وہ اتنی لمبی غیر ضروری بات اس سے نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ بھی بس برے موڈ میں بول گئی۔ کارڈ نکالا اور چہرہ جھکائے اس کی سلور کوٹنگ ناخن سے رگڑنے لگی۔ فارس کے ابرو بھینچے، قدرے غیر آرام دہ سا آگے ہوا یہ اور متذبذب سا رکا۔ زمر نے رگڑتا ناخن روک کر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی؟ یہ ناخن سے نہیں اسکریچ کرتے، ادھر لائیے۔ جیب سے چابی نکالتے ہوئے دوسرا ہاتھ اٹھایا۔ زمر نے نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی اور دوسری کارڈ پہ، اور پھر کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ فارس چابی نکال کر اٹھا اور کارڈ اسکریچ کرتے چند قدم آگے چلتا گیا۔ لائبریرین کی ٹیبل تک رکا، باکس سے 2 ٹشو نکالے اور واپس آیا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھا، ٹشو اس کی طرف بڑھائے۔ ناخن صاف کر لیں، یہ کوٹنگ صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ زمر نے ٹشو پکڑ لیے اور پھر ناخن صاف کرتی اس کو دیکھے گئی۔ وہ اب اس کا موبائل اٹھائے، کارڈ سے نمبر دیکھ کر ٹائپ کر رہا تھا۔ ریچارج کر کے موبائل اس کے سامنے رکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ متذبذب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بولی نہیں تو فارس کو کہنا پڑا، اب ملا لیجیے کال۔ زمر نے کچھ کہے بنا پرس میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکال کر سامنے رکھا۔ فارس نے چونک کر دیکھا، وہ پلاسٹ میں لپٹے 9 کارڈ کی اسٹرپ تھی۔ ان میں سے 10واں کارڈ وہ تھا جو اس نے ابھی ابھی فیڈ کیا تھا۔ کارڈز اٹھاتے ہوئے چابی دوبارہ جیب سے نکالتے وہ مسکرا دیا اور زمر وہ سر جھٹکتے ہوئے ہنس دی۔ تھینک یو، مجھے یہ انگوٹھے کا ناخن اٹھا کر بتایا۔ ناخن سے نہیں کرنا، جب تک زندہ ہوں یاد رکھوں گی۔ زرد زمانوں کی شام وقت کی دھول میں مدھم ہوتی گئی، یہاں تک کہ نئے اور رنگین مناظر اطراف میں ابھرنے لگے۔ باتیں کہہ کے، برتنوں کی آواز، کھانے کی خوشبو۔ وہ سر جھٹک کر واپس ہال میں آیا۔ تقریب جاری و ساری تھی۔ کاش کوئی ہم سے بھی پوچھے، رات گئے تک کیوں جاگے ہو؟ قصر کاردار کے اونچے ستون رات میں بھی روشن نظر آتے تھے۔ ایسے میں فیونا لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور نوشیروان کے کمرے کا دروازہ بجا کر کھولا۔ نوشیروان اندر نہیں تھا، غالباً باتھ روم میں تھا۔ مدھم بتی جل رہی تھی۔ وہ پانی کی بکٹ لیے بیلکنی کی سمت باہر نکل آئی۔ باری باری پودوں کو پانی دیا، گائے بگائے نگاہ اٹھا کر انیکسی کی سمت بھی دیکھ لیتی، جہاں سفید پاؤں کو چھوٹے لباس والی دلہن کو ایک خاتون ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر لا رہی تھی۔ فیونا نے اشتیاق سے گردن اونچی کر کے دیکھنا چاہا، مگر دلہن کی پشت تھی۔ وہ مایوس ہو کر اندر آ گئی۔ واپس جاتے جاتے اسٹڈی ٹیبل تک ٹھہری، وہاں کاغذ کی کھلی پڑیا رکھی تھی، اس پہ سفید دانے والے شہد رکھی تھی۔ اس نے ٹٹک کر اس پڑیا کو دیکھا، بے اختیار استجابیہ آبرو اٹھائی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ فیونا چونک کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ ملگجے لباس اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بہت سست لگ رہا تھا۔ فیونا نہیں ہلی، وہیں کھڑی رہی۔ نوشیروان اسے دیکھ کر چونکا، فوراً سے پڑیا کو دیکھا، پھر آبرو تن گئے، بیزاری سے سر جھٹکا۔ جاؤ جا کر بتا دو ہاشم بھائی کو کہ میں ڈرگز لے رہا ہوں۔ فیونا نے تھوک نکلا، بظاہر مسکرائی۔ اگر میں گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو بتانے والی ہوتی تو مسز کاردار مجھے پہلے دن ہی نکال دیتی۔ سر، میں آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ تابعداری سے سر جھکا کر وہ بولی تو شیرو مشکوک نظروں سے اسے گھورتا، پھر اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا، چابی کے لوہے سے ٹکڑوں کو چور چور کرنے لگا۔ سر، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ قدرے ہمدردی سے اس نے ڈرگ پیستے شیرو کے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ بے پرواہی سے شانے اچکائے، مگر آواز میں اداسیاں گھل رہی تھی۔ میں نوشیروان کاردار ہوں، بھائی کہتے ہیں کہ تم ایک بڑے خاندان میں پیدا ہونے والے بڑے انسان ہو، میں کیوں مدد مانگوں گا کسی سے؟ وہ جیسے خود پہ طنز کر رہا تھا۔ فیونا بکٹ پکڑے فکر مندی سے بنوئی سکورے 2 قدم آگے آئی
آپ کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے، آپ واقعی ایک بڑے انسان ہیں۔ فیونا نے رک کر مزید خوبیوں والے سانپ کے لحاظے جوڑنے کی کوشش کی، مگر شیرو کی کوئی خوبی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سر جھکائی، چابی سے پاؤڈر پیستے اس نے سزایا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا، ممی نے میرا نام نوشیروان رکھا، جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیونا نے نفی میں گردن ہلائی۔ بادشاہ، سپر ہیرو۔ پھر سر جھٹکا بے اختیار ایک منظر یاد آیا۔ کوریا جا کر اغوا کا ڈرامہ کرنے سے چند دن قبل حنین کو دیے جانے والے ڈنر میں جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے تو جواہرات نے ندرت کی کسی بات کے جواب میں کہا تھا، مجھے نہیں لگتا مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے نام سے زیادہ کوئی نام پسند ہے۔ نوشیروان، ایک بڑا بادشاہ، ایک بڑا ہیرو، سپر ہیرو۔ فخر سے گردن تن کر نوشیروان کو دیکھتے اس کی ماں مسکرا کر بولی تھی، وہ بھی ذرا سا مسکرایا۔ اور وہ تیز ترار لڑکی، وہ شدید اریٹیٹنگ حنین، وہ فوراً سعدی کے قریب جھکی اور کان میں سرگوشی کی، بھائی اگر یہ لوزر سپر ہیرو ہے تو میں تو پھر ایلن آف ٹرائی ہوں۔ اور سعدی نے بہت دقت سے اپنی مسکراہٹ روک کر اس کو چپ رہنے کو کہا، کیونکہ نوشیروان قریب ہی بیٹھا تھا اور اس نے سن لیا تھا۔ میرے نام سے لے کر میری شخصیت تک میری ہر چیز کا مذاق بناتے ہیں وہ دونوں۔ چابی زور زور سے پاؤڈر پہ دباتا وہ کہہ رہا تھا، یونیورسٹی سے لے کر اب تک وہ سعدی وہ ہمیشہ میرا کمپٹیشن بنا رہتا ہے۔ ممی کی نظر میں، ہاشم بھائی کی نظر میں وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور میں کیا ہوں، ایک لوزر؟ اس کی آواز سے اکتاہٹ مفقود ہو کر دکھ میں بدلتی جا رہی تھی۔ فیونا تاثر سے اسے دیکھتی سنتی گئی۔ اس نے میرا ہر رشتہ خراب کیا، ممی کو میری شکایت لگاتا تب اسے اب تک ممی میری طرح سے انسیکیور رہتی ہیں۔ ہاشم بھائی کو وہ اغوا والی بات بتائی، وہ آج تک مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، کبھی میرا فون لے لیتے ہیں، کبھی مجھے جھڑک کر کہتے ہیں کہ شیرو تم کچھ نہیں کرو گے، جیسے میں تب قابل اعتبار ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں۔ چابی پرے ڈالی اور گہری سانس لے کر ٹیپ لگا لی۔ چہرہ اب بالکنی کے دروازے کی طرف تھا اور وہاں سے آتی روشنی میں اس کی آنکھوں میں کچھ بھیگتا دکھائی دے رہا تھا۔ اور میرے اس نے ڈیڈ اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا کہ میں ان کی منتیں کرتا رہا کہ وہ مجھے معاف کر دیں، مگر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، زخم پھر سے تازہ ہوئے۔ اس رات تو میں نے سوچ لیا تھا آج سونے سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے گلے لگ جاؤں گا اور وہ اس دفعہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور اسی رات فیونا، میرے ڈیڈ مر گئے۔ فیونا کو احساس ہوا کہ بے خودی کے عالم میں بند آنکھوں سے بولتا ہے، شیرو غالباً منشیات کے زیر اثر ہے۔ اسٹڈی ٹیبل کے قریب دہن میں خالی پوریاں تازہ گرائی نظر آ رہی تھی، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے۔ مجھے لگا سعدی اس سے بڑا نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتا، مگر بڑھا اس نے پہنچایا۔ وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا ہوں، اس نے اسی کو بلیک میل کیا اور میرے اور اس کے رشتے کو اتنا پیچیدہ کرتا ہے کہ ہاشم بھائی اور ممی آنکھیں کھولی، نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ کبھی مجھے اس لڑکی کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سعدی نے میرے ہر رشتے کو خراب کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ سست ڈھیلے انداز میں نفی میں سر ہلاتے کھڑکی کو دیکھتے کہے جا رہا تھا، ایک دن میں اس سے انتقام لوں گا، ہر چیز کا انتقام۔ ذرا دیر کو ٹھہرا، اب تم جاؤ فیونا، اور دوبارہ شکل مت دکھانا مجھے۔ فیونا قدرے گھبرا کر جی اچھا کہتے باہر نکل گئی۔ نوشیروان کرسی پہ بیٹھا اسی طرح باہر کی روشنی کو دیکھتا رہا جو کمرے کا اندھیرا اور دور کرنے کے لیے اب ناکافی تھی۔ خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، پھر بھی لوگ خداؤں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھا رہا، پھر مدھم سی دستک ہوئی تھی تو اٹھا۔ انداز پہچانتا تھا، سو سائڈ ٹیبل سے ماؤتھ فریشنر اٹھا کر منہ میں سپرے کیا اور چہرے پہ بشاشت لاتا دروازہ کھولا۔ ہاشم کافی کا مگ پکڑے سامنے کھڑا تھا۔ سعدی نے میری سیکریٹری کو فون کیا ہے، وہ صبح آئے گا ہم سے ملنے، ہم تینوں کو وہاں ہونا چاہیے، ایک خاندان کی طرح۔ مگ سے گھونٹ بھر کر اسے نیچے کرتے ہوئے سنجیدگی سے تاکید کی، وہ مطمئن اور پراعتماد لگ رہا تھا۔ نوشیروان نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تیار رہوں گا۔ گڈ۔ اس کی نگاہوں اور الفاظ کے عجیب سے انداز کو وہ محسوس کرتا، مگر جیب میں رکھا موبائل بجا۔ وہ پیغام چیک کرتا اپنے کمرے تک آیا، مگ اور فون اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا اور بیلکنی کے دروازے میں کھڑی سونی کو پیچھے سے آ کر بازوؤں میں اٹھایا، اس کا گال چوما اور چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسنے لگی۔ بابا، ادھر کون آیا ہے؟ چہرہ سیدھا کر کے اس نے چمکدار شرارتی آنکھوں سے پوچھا۔ ہاشم نے بیلکنی کے پار دیکھا جہاں رات اتر چکی تھی اور نیچے ٹیکسی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک کار واپس جا رہی تھی، سعدی کی کار، اور برآمدے میں سفید کرتے میں کھڑا فارس کار کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم مسکرایا، ہماری فیملی میں ایک ناخوشگوار اضافہ، صبح ملاقات کریں گے ان سے بھی۔ وہ بھی محظوظ ہو کر خود سے بولا اور سونیا کو اٹھائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا جہاں لیپ ٹاپ کھلا تھا اور چند فائلز اس کی منتظر تھیں۔ بابا اب کام کریں گے اور سونی اب سونے جائے گی، ٹھیک؟ وہ کرسی دھکیل کر بیٹھتے ہوئے سے کہہ رہا تھا جب موبائل بج اٹھا۔ نمبر دے کر ہاشم نے بے چینی سے اسے اٹھایا۔ ہاں خاور، آپ درست تھے، سعدی فرشتہ نہیں ہے، مجھے کچھ ملا ہے۔
دوسری طرف خاور بولتا جا رہا تھا اور ہاشم مسکرا کر سنتا گیا۔ پورے جسم اور جاں میں گویا سکون سا پھیل گیا۔ زبردست خاور، تم نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ تم میرے لیے کتنے اہم ہو۔ کل ہم ایک ساتھ اس لڑکے کو کنفرنٹ کریں گے۔ مسکرا کر اس نے موبائل رکھ دیا۔ دیوار کے پار نوشیروان اپنے کمرے میں ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑا تھا۔ وارڈروب کھلا تھا، ٹائی، ریکس، کف لنکس، کوٹ، شرٹس۔ اس نے آہستہ آہستہ ہر ریک سے ایک نئی چیز چننی شروع کی۔ نام، فوڈ کا سوٹ، ہیری روزن کی شرٹ، زیگنا کی ٹائی۔ لباس کا چناؤ کر کے اسے اپنے سامنے لٹکایا، پھر اسی خاموشی سے ایک الماری کا پٹ کھولا۔ اندر سفید نفس تھا۔ اس نے کوٹ دبایا تو ننھا دروازہ باہر کو کھلا۔ شیرو نے اندر ہاتھ ڈال کر نکالا تو اس میں ایک گلوک کی سیاہ چمکتی پستول تھی، G41 برانڈڈ، تازہ ماڈل۔ اس نے گولیاں نکالی اور انہیں میگزین میں بھرنے لگا۔ 1 2 تم نے وہ کچرے کے ڈبے دیکھے ہیں جن پہ یوز می لکھا ہوتا ہے؟ 5 6 ہاں نوشیروان، میرے بہن بھائی نے تمہاری جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں۔ 10 11 تمیز سے بات کرو میری بہن سے، چلو نا یہاں سے۔ 12 اور یہ ہوئے 13 مکمل۔ بھرا ہوا پستول اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس بھاری لوہے کے ہاتھ میں جاتی جسم میں گویا کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ گردن مزید اکڑ گئی، لبوں پہ تنفر بھری مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں ہاشم بھائی، آپ سعدی یوسف کو نہیں سنبھال سکتے۔ پستول پہ نظر جمائے وہ خود سے بڑبڑایا، یہ وہ مسئلہ ہے جسے میں خود سنبھال لوں گا۔ کل کا دن اس کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، بس بہت ہو گیا۔ ایک مضبوط عزم کے ساتھ اس نے کل کے لباس کے اندر پستول ڈالا اور بستر کی طرف چلا گیا۔ یہ قریب کیا ہے، تو سامنے ہے اور ہمیں شمار ابھی سے جدائی کی ساعتیں کرنی۔ جس وقت ہاشم اور نوشیروان اپنے اپنے ارادوں کو سوچنے میں مصروف تھے، انیکسی کے باہر سے سعدی کی کار گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فارس برآمدے میں کھڑا الوداعی انداز میں ان کو جاتے دیکھتا رہا۔ اندر گھر میں سناٹا تھا، اس کا گھر، زمر کا سامان، ہر شے ترتیب دے کر سارے کام ختم کر کے ندرت جو رخصتی کے ساتھ ہی ادھر آ گئی تھی، اب اس گاڑی میں بیٹھی واپس جا چکی تھی اور پیچھے گھر بالکل خاموش اور ویران سا ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے فارس نے گردن اٹھا کر اوپر جاتے لکڑی کے گول زینے کو دیکھا جس کے اختتام پہ 2 بیڈ روم تھے، ایک وہ جو کبھی فارس اور زرتاشا کوا کرتا تھا اور دوسرا وہ جس میں اس وقت وہ بیٹھی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر قدم قدم زینے چڑھنے لگا۔ لکڑی پیر کے نیچے ہلکی سی چکھنی، خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اوپر آیا، اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر زرد روشنیاں تھیں، سنگھاڑ میز اور دوسری 2 میزوں پہ پھول کے 3 بکے رکھے تھے، وہ بھی سعدی نے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی شاء نہ تھی جو سجاوٹ کہلائی جا سکتی تھی۔ چوکھٹ میں کھڑے ہو کر اس نے دیکھا بیڈ خالی تھا، نگاہیں آگے پھسلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پہ بیٹھی تھی۔ فارس کی طرف پش تھی مگر آئینے میں اس کا عکس دکھائی دیتا تھا اور چوکھٹ میں کھڑا فارس بھی نظر آتا تھا۔ وہ مسرور سے بندے اتار رہی تھی، کامدار دوپٹہ سر پہ تھا، آنکھوں کا کاجل اب بھی تازہ تھا۔ سب جا چکے ہیں، وہ وہیں کھڑے کھڑکے ہلکے مگر اسپاٹ انداز میں بولا۔ آپ کا سامان میں نے ادھر رکھوا دیا تھا، کچن نیچے ہے اور اس میں تقریباً سب کچھ موجود ہے۔ آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ اس گھر کی ڈپلیکیٹ چابیاں پڑی ہیں آپ کے لیے، سوائے وہ نیچے بیسمنٹ کے، اس کے لاک چابی میرے پاس ہوگی۔ اس میں میری بیوی کی بہت سی چیزیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچے، باقی پورا گھر آپ کا ہے، جو چاہے کریں۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے دوسرا بندہ اتار رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، آپ اپنے الفاظ ضائع نہ کریں۔ بندہ اتار کر چہرہ جھکائے اسے جیولری باکس میں رکھا۔ فارس چند لمحے لب پیچھے خاموش کھڑا رہا، پھر جانے کو مڑا اور جیسے نہ چاہتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ زمر نے چہرہ سیدھا کیا اور ٹیکا اتارنے لگی، صرف یہی کہ میرے سامنے کم سے کم آیا کرے، مجھے بہت کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری جو اسے بامشکل زد کی۔ ایسے مت بات کیجیے جیسے آپ مجھے جانتی ہیں۔ ٹکا اتارتے اس کے ہاتھ رکے، وہ سٹول سے اٹھی، اس کی جانب گھومی، آنکھوں میں چبھن لی اسے دیکھا۔ میں جتنا آپ کو جانتی ہوں اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے شادی کیوں کی ہے؟ وہ بھی اتنی ہی بیزاری سے کہہ کر گھوم گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ اتنی ظالم ہیں۔ چوکھٹ میں کھڑے سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا تو زمر نے لب کاٹتے ہوئے اس کے عکس کو تیز نگاہوں سے گھورا۔ آپ اس سب کے حقدار ہیں، یہ مت سمجھے کہ جیل سے نکلنے کے بعد آپ کی سزا ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، اس نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا، ویسے کیا کریں گی آپ میرے ساتھ، مجھے یہ بھی تو بتائیے۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میرا اپنا وقت ضائع مت کیجیے اور جائیے یہاں سے۔ اگر آپ کچھ دیر مزید یہاں ٹھہرے تو خدا کی قسم میں، دبے دبے لہجے میں اس نے ایک نظر فارس پہ ڈالی اور دوسرا پھلوں کی ٹوکری پہ رکھی چھری پہ، کچھ کر بیٹھوں گی۔ فارس نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، آنکھوں میں افسوس ڈرایا۔
گڈ نائٹ کہہ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، نظریں ابھی تک اس پہ تھیں۔ وہ ان الفاظ پہ تیزی سے چوکٹ تک آئی، دروازے کا ڈور پکڑا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے گڈ نائٹ فارس کہہ کر دروازہ زور سے بند کیا۔ لاک کے 2 کلک ہوئے اور اندر سے مقفل ہو گیا۔ فارس نے گہری سرد سانس خارج کی، ہلکے سے سر جھٹکا اور مڑ گیا۔ اپنے کمرے میں آیا تو وہاں مرکزی دیوار پہ آج بھی زرتاشہ اور اس کی تصویر آویزاں تھی۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تمام مناظر لہرائے جب وہ زرتاشہ سے اکھڑے لہجے میں یا غصے سے بات کرتا تھا، اور ایک یہ عورت تھی۔ اس نے دیوار کو دیکھا جس کے پار وہ پھولوں سے مہکتا کمرہ تھا، اور ایک یہ عورت تھی جس کو کچہری میں لوگ روز منٹوں کے حساب سے گالیاں دیتے تھے، مگر ایک یہی عورت تھی جسے اس پہ غصہ نہیں آتا تھا۔ آپ اس دن کیا کریں گی میڈم پروسیکیوٹر، جس دن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فارس غازی سچا تھا؟ تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ باہر رات اسی طرح بھیگ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں موجود زمر اب لباس تبدیل کر کے اس اجنبی بیڈ پہ آ بیٹھی تھی۔ زمر کا فرنیچر، زمر کا نیا بیڈ کور، مگر پھر بھی ہر شے پرائی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے فارس کے سامنے کا بے تاثر چہرہ اب تکلیف کے احساس میں لپٹا تھا۔ وہ اداسی سے بیڈ کور پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے فارس کا جو اس نے میرے ساتھ یہ کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں سے پھسلا، مگر اداسی الفاظ تک ہی محدود رہی۔ نہ دل بھر آیا، نہ آنکھ بھیگی۔ وہ زمر تھی، وہ رلا سکتی تھی مگر وہ روتی نہیں تھی۔ رات مزید گہری ہوتی چلی گئی اور اب چند گھنٹے بعد اس نے ایک ایسے دن کو جنم دینا تھا جو ان 2 خاندانوں میں سے کسی کو بھی نہیں بھولنے والا تھا۔ یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نبھاتے، ہمیں تو راس نہ آئی محبتیں کرنی۔ صبح پورے اسلام آباد پہ طلوع ہوئی تو اس میں باسی گلاب کی پتیوں اور کافور کی خوشبو پھیلی تھی۔ دور جنگلوں میں جانور یوں نوحہ بلند کر رہے تھے جیسے رات کی تاریکی میں کوئی غارت گھر کسی ننھے بھیڑیے کے بچے کو چیر پھاڑ کر چلا گیا۔ قصر کاردار کے سبزہ زار پہ واقع انیکسی کے اندر بھی صبح کی روشنی پھیلی تھی۔ فارس اوپن کچن کے گول میز کے گرد بیٹھا مگ سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا جب لکڑی کے زینے پہ باریک ہیل کی آواز آتی سنائی دی۔ وہ نہ رکا نہ مڑا۔ سامنے فریج کے چمکتے دروازے میں عکس دکھائی دے گیا تھا۔ وہ سیاہ منی کوٹ پہنے، بیگ اور فائلز اٹھائے زینے اتر رہی تھی۔ گھنگھریالے بال سمیٹ کر چہرے کے بائیں طرف ڈال رکھے تھے اور موبائل پہ کوئی پیغام ٹائپ کرتے ہوئے نگاہیں جھکی تھیں۔ اسی طرح چلتی آئی، فریج کے پاس رکی، ڈور کھولا، ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی۔ تو آپ آفس جا رہی ہیں؟ نگاہیں اس پہ جمائیں۔ چائے کا گھونٹ بھرتا وہ ہلکے سے بولا۔ وہ اسٹول پہ بیٹھی اس کی طرف پشت کیے پانی پینے لگی، جواب نہیں دیا۔ ویسے پروسیکیوٹر صاحبہ، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے کوئی غیر محسوس مسکراہٹ دبائے وہ ہلکے انداز میں گویا ہوا، آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر میں آپ کے والد کو جا کر اس شادی کی حقیقت بتا دوں تو کیا ہوگا؟ زمر پانی پی کر کھڑی ہوئی، نل سے گلاس دھویا، واپس رکھ کر اس کی جانب گھومی، سنجیدہ چپتی ہوئی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے؟ اچھا، فارس نے آبرو اٹھایا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں یوسف صاحب کے سامنے جا کر ان سے یہ بات نہیں کہوں گا؟ زمر کے لبوں پہ ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ سامنے سے کچھ کرنے کے لیے جو گٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ میں نہیں ہیں، آپ صرف پیچھے سے وار کرنے والوں میں سے ہیں۔ ٹھنڈے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ فارس کی دبی ہوئی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی، آبرو کٹے ہوئے، آنکھوں میں سختی در آئی۔ مگ کے ہینڈل کو زور سے دبایا، مٹھی میں بینچا گویا ضبط کیا ہو۔ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ مجھے بھی آیا تھا مگر اب نہیں آتا۔ ایک کاٹدار نظر اس پہ ڈال کر وہ اپنی فائل سمیٹتی دروازے کی جانب بڑھ گئی، پھر رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھ سے مخاطب ہونے کی کم سے کم کوشش کیجیے گا، اور ہاں، آئندہ اس کانٹریکٹ کو شادی مت کہیے گا۔ آپ سلگتی نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، صرف میرے باپ کے مقروض ہیں اور اپنا قرضہ اتار رہے ہیں۔ فارس نے چہرہ موڑ لیا اور مگ سے گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ راہداری عبور کر کے دروازے تک آئی ہی تھی کہ وہ وجہ زمر نے اسے کھولا۔ وہ بھی بے اختیار اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ سامنے سے ہٹی تو باہر کھڑا شخص نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فارس نے بیزاری سے چہرہ پھیر لیا۔ گڈ مارننگ مسز غازی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہاشم نے مسکرا کر کہا تو زمر گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ وہ آفس کے لیے تیار لگ رہا تھا، وجیح اور حشاش بشاش چوکھٹ پہ کھڑا تھا اور پرفیوم کی خوشبو انیکسی کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ مارننگ کاردار صاحب، وہ جبرن مسکرائی۔ بہت خوش ہوئی آپ کو اس ہاشم نے نگاہیں آگے پیچھے دہرائی۔ گھر میں دیکھ کر آرام سے ہیں آپ؟ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ کو اپنے ہمسائے میں دیکھ کر۔ امید ہے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں، فلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، میری آج پیشی ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پہلے میری بات سن لیجیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آج رات آپ ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے، تم نے سن لیا فارس؟ ساتھ ہی بلند آواز میں پکارا۔ میز پہ موجود فارس نے اکتا کر سر جھٹکا۔ میں مصروف ہوں۔ مگر ہاشم نے توجہ نہیں دی۔
مجھے منفی جواب کی عادت نہیں ہے، ہم ڈنر پہ آپ کا انتظار کریں گے۔ ٹھیک 8 بجے۔ اپنی کلائی کی گھڑی کے ڈائل پہ انگلی سے دستک دے کر دکھایا۔ زمر نے گہری سانس لے کر سر کو خم دیا۔ شور ہم آئیں گے، ویسی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ اس کے نکلنے کے چند لمحے بعد زمر پیچھے دیکھے بنا باہر نکلی۔ ہاشم کی کار دور جا رہی تھی۔ وہ نیکسی کے برآمدے کے زینوں ترتی سبزہ زار پہ آئی، وہاں فارس اور اس کی کار کھڑی تھی۔ اپنی کار کا لاک کھولتے زمر نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر سرسری سا دیکھا۔ سامنے قصرِ کاردار کی عقبی بیلکنیاں دکھائی دیتی تھیں۔ ایک بیلکنی ہاشم کے کمرے کی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ چابی گھماتے ہوئے اس کی نگاہیں دوسری بیلکنی تک گئیں، جس کے شیشے کے دروازے کے پیچھے کمرے میں کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ زمر نے آنکھیں سکیر کر دیکھا، وہ تو نوشیروان تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جو لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے بھی غالباً زمر کو دیکھ لیا تھا۔ فوراً سے سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کرتا مڑ گیا۔ زمر سر جھٹک کر کار میں بیٹھ گئی۔ قبروں میں نہیں، ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ وہ صبح کافور کی مہک لیے چھوٹے باغیچے والے گھر پہ بھی ویسی پر ملال سی طلوع ہوئی تھی۔ ندرت کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ سعدی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، غالباً وہ تیار ہو رہا تھا۔ راہداری میں آگے جاؤ تو حنین اپنے کمرے کے بیڈ پہ ٹیک لگائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں سفید جلد والی کتاب تھی جو کل رات بکھرے سامان میں دیکھ کر وہ اسے پوچھ کر لے آئی تھی۔ زمر نے وہ نہ پڑھی تھی نہ پڑھنی تھی۔ اب اس کے صفحوں کے کنارے ناخن سے رگڑتی وہ سوچے جا رہی تھی۔ شکر ہے کل نکاح پہ ہاشم بھائی نہیں تھے۔ ان کو دیکھتے ہی امتحانی مرکز والا واقعہ یاد آ جاتا اور بھائی کے سامنے اپنا آپ مجرم لگنے لگتا۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی تھی، پھر آبرو تفکر سے بھیجے، مگر بھائی کو بتاؤں یا نہیں؟ الجھتے اس نے سر جھٹکا، پھر نگاہیں کتاب تک گئیں تو تمام خیالوں کو ذہن سے ہٹاتے اسے کھول لیا۔ وہ دروازہ سامنے تھا جو اسے صدیوں کے زرد زمانوں میں لے جایا کرتا تھا۔ اس نے اسے دھکیلا۔ اونچے پٹوا ہوئے دوسری جانب چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں ڈوبی رات تھی۔ ایک کھلا میدان اور سامنے حنین نے گردن اٹھا کر دیکھا ایک بلند مضبوط قلعہ جس کے آگے پہرے دار چکر کاٹ رہے تھے۔ اس سارے سیاہ سفید منظرنامے میں وہ ماتھے پہ کٹے بالوں اور ہیئر بینڈ والی لڑکی گلابی قمیض اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس فریش سی نظر آتی تھی، مگر صدیوں کے پہلے لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ آہنی گیٹ عبور کر کے کھلے سین میں آئی۔ اسے پار کیا تو آگے برآمدہ تھا۔ اندھیرا بھر گیا، مگر جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھاتی گئی راہداری کی دیوار پہ قطار میں نصب مشعل دان جلتے گئے جیسے کوئی قدیم زمانوں کا جادو ہو۔ وہ ایک کوٹری کے سامنے جا رکی۔ اس کے دروازے پہ زنجیروں پہ لپٹے تالے مشعل دان کے پھڑپڑاتے زرد شعلوں میں دکھائی دیتے تھے۔ حنین دیوار کو پکڑے اس چوکی پہ کھڑی ہوئی تو چہرہ ایک سوراخ دار کھڑکی کے برابر آیا۔ بے چین نگاہوں سے سلاخیں پکڑے اس نے اندر جھانکا اور پھر گہری سانس بھری۔ اس کے شیخ استاد سفید خستہ حال میں موجود الجھے بالوں اور داڑھی کے ساتھ چہرے اور ہاتھوں پہ زخموں کے نشان لیے دیوار سے لگے کھڑے تھے، کھڑکی سے چند ہاتھ دائیں طرف۔ اے شیخ، میں اتنے برسوں بعد آئی ہوں اور آپ کو اس قید خانے میں بند دیکھتی ہوں۔ ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کا خلیفہ تو مسلمان ہے نا؟ اندر دیوار سے لگے کھڑے شیخ معلم نے تھکان مگر سکون سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ سواری کا ماننا محبوب کی قبر تک جانے کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بدعت بدعت۔ اف! حنین نے گہرے تاثر سے انہیں دیکھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سواری باندھنا بدعت ہے۔ نیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر شاہد الرحیل قبر الخلیل کا انکار آپ کو زندان میں لے آیا۔ اے شیخ! ملامتی نظروں سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ مطلب کیا ضرورت تھی اتنا خلم کھلا سٹینڈ لینے کی؟ اور ہاں، فائدہ کیا ہوا اس سٹینڈ کا؟ اب تو دنیا جاتی ہے مدینہ صرف روزے مبارک کی نیت لے کر۔ جالیوں سے دعاؤں کی پرچیوں تک پھینکتی ہیں عورتیں اب قبر کی نیت اور مسجد کی زینت کا زمین آسمان جتنا فرق کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ مجھے بھی بھائی نے ایک زمانے میں بتایا تھا، اب تو بھول بھال گیا۔ شیخ خاموشی سے کھڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھے گئے، وہ سیاہ ہو رہے تھے۔ حنین نے چہرہ مزید آگے کر کے اندر جھانکا۔ آپ کی کتابیں، قلم، کیا سب چھین لیے انہوں نے؟ اف! آنکھیں گڑا کر اس نے میچی۔ ٹھیک ہے، بندہ حق بات کہتا ہے عالم حکمران کے سامنے، مگر یار اتنا بھی کیا اس بات کے پیچھے ساری زندگی برباد کر ڈالو اپنی؟ کتاب تو ادھوری رہ گئی آپ کی، اب لکھیں گے کیسے؟ آنکھیں کھول کر مزید برہمی سے ان کو دیکھا۔ وہ اپنے سیاہ ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہنا ایک دم چونکی۔ فرش پہ چند کوئلے رکھے تھے اور اس کی نظریں اوپر اٹھتی چلی گئیں۔ دیواروں پہ جا بجا کوئلے سے عبارتیں لکھی تھیں، آیات، حدیث، قرآن کی روشنی میں غور و فکر کرنے کے بعد کے نقاط۔ دیواریں بھری پڑی تھیں۔ جب تک اللہ نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کو بالکل صاف متعجب پا کر وہ بولے تھے۔ حنین چپ سی ہو گئی، تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے، چہرے پہ نرمی آئی۔ اور جب زندگی سب کچھ چھیننے پہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شاید پہلی دفعہ اس نے کوئی سوال پوچھا تھا۔ دعا، وہ ہلکے سے بولے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ سلاخوں سے سر ٹکا کر ان کو دیکھتے کہیں اور گم تھی۔
آنے والی مصیبت کو روکتی اور مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ان کی آواز قید خانے کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ حنین گم سم سی کھڑی تھی، ہاتھ سلاخوں پہ جمے رہے، پھر ماتھے پہ بال آئے۔ 21ویں صدی کے دماغ نے بحث کے لیے نکتے ڈھونڈے۔ آپ کی مصیبتیں ٹلتی ہوں گی دعا سے، ہماری تو نہیں دور ہوتی۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے، دعا حاوی ہوگی، اور اگر دونوں ہی ایک جتی مضبوط ہوں تب۔ وہ ترنت بولی تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی، یعنی وہ چونکہ اگر دعا چھوڑ دے یا شدت کم کر دے تو مصیبت حاوی آ جائے گی۔ شیخ معلم نے آسبات میں سر ہلا دیا۔ حنین کے لب اوہ میں سکڑے، آبرو کٹے کر کے سوچنے والے انداز میں وہ ان کو دیکھے گئی۔ اور کیا کرتی ہے دعا؟ دعا قدر و قضا کو رد کر سکتی ہے، ویسے ہی جیسے نیکی عمر بڑھاتی ہے اور گناہ رزق سے محروم کرتے ہیں۔ مگر اس کی آنکھوں میں غیر آرام دہ سی الجھن ابھری، ایڑیاں اٹھا کر وہ مزید اونچی ہوئی۔ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قدیم قید خانے کی کوئلے سے سجی دیوار سے ٹیک لگائے بزرگ نے سر جھکائے، مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے تو۔ جلد بازی مطلب یہ کہ تم کہنے لگو کہ میں نے دعا کی اور بہت دعا کی مگر میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، کہنے کے بعد تم لوگ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ وہ ایک ہاتھ کے ناخن دانتوں سے کترتی سنتی جا رہی تھی، آخر میں بے اختیار انگلیاں لبوں سے نکالی، یعنی کہ جب یہ کہا تو دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ نہ کہوں تب ہو جائے گی۔ انہوں نے آسباب میں سر ہلا دیا، پیچھے ہوا کے جھونکے سے مشعلِ دان کا شعلہ پھڑ پڑایا، رات کی پر اسراریت میں اضافہ ہوا۔ اچھا، مگر اس کو پھر سے بے چینی ہوئی۔ کچھ لوگوں کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، کیا اس لیے کہ وہ بہت نیک ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ لہجے بھر کو رک کے مگر قبولیت دعا کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتے ہیں، اور اس کے بعد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں، سب کی سب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے آسبات میں سر ہلایا۔ حنین نے گہری سانس کھینچ کر ماتھا سلاخوں سے ٹکا دیا، آنکھیں موند لیں۔ میں دعا مانگتی ہوں کہ بھائی مجھے وہ امتحانی مرکز والا قصہ سننے کے بعد معاف کر دے اور مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کتاب سے ماتھا اٹھایا تو کھلے صفحے پڑے تھے۔ قدیم زمانوں کی مشلیں آگ کے پانیوں نے بجھا دی تھی اور اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کتاب بند کر کے اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ باہر راہداری میں سعدی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ باہر نکلا تو سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، گرے شرٹ پہ سفید سیاہ ترچھی دھاروں کی ٹائی باندھی تھی۔ بال اس نے فجر کے بعد جا کر کٹوا لیے تھے، اب سامنے سے جیل لگا کر پیچھے کیے تو سیدھے لگتے تھے، اگر مڑتا تو پیچھے سے گھنگریالے نظر آتے۔ ندرت چائے لے کر راہداری میں آئی تو وہ گول میز کے سرے پہ کرسی کھینچ رہا تھا۔ آفس کے لیے دیر نہیں ہو رہی تمہیں؟ حیرت سے پوچھتے انہوں نے مگ اسے تھمایا۔ نہیں، آفس نہیں جا رہا، کسی اور کام سے جا رہا ہوں۔ بنا اجرت کے آرام سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ندرت نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے سوٹ کو دیکھا۔ یہ اپنا سب سے اچھا سوٹ تو تم آفس بھی نہیں پہن کر جاتے کہ آج کیا خاص ہے؟ سعدی نے کہا پھٹا کر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ میں نا بھاگ کر شادی کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دھپ سے اس کے کندھے پہ تھپڑ لگایا اور مصنوعی خفگی سے بڑبڑاتی پلٹ گئیں۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور ابھی راہداری کے سرے تک آیا ہی تھا کہ حنین کمرے سے نکلی۔ وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹتے مضطرب اور بے چین لگ رہی تھی۔ تمہاری فجر کی اذان اس وقت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اس سے غور نہیں کیا۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ سعدی نے غور سے اسے دیکھا جو انگوٹھے سے درمیانی انگلی کا ناخن کھرچتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم کافی دن سے کہہ رہے ہو کہ تمہیں بات کرنی ہے، پھر رک جاتی ہو۔ حنین کا گلا خشک ہونے لگا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے۔ نہیں، آپ جائیں، اتنی خاص بات نہیں ہے، پھر کبھی سے ارادہ بدل دیا۔ شیور؟ سعدی نے مغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرایا اور خدا حافظ کہتا پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ وہیں بے چین سی کھڑی ہوتی سوچتی رہ گئی۔ جہنم ہو کہ جنت، جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا۔ یہ کیا کم ہے کہ ہمارا اور اس کا سامنا ہوگا۔ وہ عمارت سڑک کنارے پوری آبوتاب سے کھڑی تھی، بلائی منزل کے کارنر آفس میں کھنکی پھیلی تھی۔ چوری میز کے پیچھے پاور سیٹ پہ ہاشم ٹیک لگائے بیٹھا تھا، مسکراتے ہوئے کاغذ پلٹتا جا رہا تھا۔ پھر چہرے اٹھا کر سامنے خاور کو دیکھا۔ یہ بہت زبردست کام ہے خاور، 27 سے فولڈر میز پہ ڈالتے اس نے پیچھے کو ٹیک لگائی، کھڑکی کے پاس سینے پہ بازو لپیٹتے کھڑی جواہرات نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کے خلاف ذرا سا کچرا کافی ہے کیا؟ وہ معلوم نہیں ہمارے خلاف کتنی فائلز اور ثبوت لے کر آئے گا۔ میم، یقیناً اس نے ابھی تک بہت کچھ نکال لیا ہوگا، مگر اس کے ہر وار کا توڑ کرنا جانتے ہیں ہم۔ وہ ناک سکوڑ کر واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سیاہ لمبے گاؤن اور موتیوں کے آویزوں میں ملبوس بوڑھے بال کندھوں پہ آگے ڈالے بنا خوش اور مضطرب لگ رہی تھی۔
آپ کیوں فکر کرتی ہیں ممی، ہاشم سنبھال لے گا۔ وہ مطمئن اور پرسکون سا تھا، اور ہاشم کی میز کے عین سامنے دیوار سے لگے صوفوں میں سے ایک پہ براجمان نوشیروان بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی گلابی ہو رہی تھی اور وہ مسلسل کچھ سوچے جا رہا تھا۔ اس عمارت کی بیسمنٹ میں عین اسی وقت سعدی اپنی کار پارک کر رہا تھا۔ بیسمنٹ دوپہر کے باوجود اندھیر پڑی تھی۔ کار روک کر وہ کچھ دیر خاموشی سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا۔ اسے وہ فلیش ڈرائیو یاد تھی جس میں موجود فائلز وہ کھول نہیں سکا تھا۔ اس کے پاس ہاشم کے خلاف کچھ نہ تھا سوائے ایک آخری پتے کے۔ اگر وہ یہ ٹھیک سے کھیل گیا تو سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی، پھر اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اپنا قرآن پین نکالا، چند بٹن دبائے اور وہیں سے تلاوت لگائی جہاں سے اس روز چھوڑی تھی۔ سعد الغاری کی پرسوز آواز گاڑی کے اندر گونجنے لگی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ وہ خاموشی سے سننے لگا۔ اور آپ سکھائے جاتے ہیں قرآن بڑے حکمت والے، بہت علم والے کی جانب سے۔ سعدی کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں قرآن میں کیا تلاش کر رہا ہوں اس وقت، جبکہ مجھے اوپر ہاشم بھائی کے آفس میں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں مجھے جواب مل گیا۔ جب میں قرآن پہ غور کرتا ہوں تو گرہیں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن مجھے اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ جو نور ہے اور ساری روشنی اللہ آپ ہی سے ملتی ہے۔ مجھے اب سمجھ آ گیا کہ جو انرجی مجھے چاہیے، جو کسی بھی موسیٰ کو فرعون کے دربار میں جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ صرف قرآن دے سکتے ہیں۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ زیر لب کہہ رہا تھا، قاری غامدی اگلی آیت اسی مدھم خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ ایک دم چونکا، ادھر ادھر دیکھا۔ اوہ کہ اللہ، سیریسلی مجھے بھول گیا تھا کہ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ویسے اللہ آپ کا بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنا پسند ہے نا۔ ہر چند آیتوں کے بعد پھر سے موسیٰ اور فرعون اور موسیٰ اور فرعون۔ مطلب کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں قرآن میں اتنا ذکر کسی کا نہیں جتا موسیٰ کا، کیوں؟ اس نے بولا نہیں، صرف سوچا۔ آیتیں سماعتوں میں گونج رہی تھیں، اور جب موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے دیکھی ہے ایک آگ، میں اب بھی وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لاتا ہوں یا لے کر آتا ہوں کوئی سلگتا ہوا انگارہ تاکہ آپ اسے سینکیں۔ ذرا دیر کو وقفہ آیا تو سعدی نے گہرے سانس لیا۔ آہ موسیٰ! اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں، ہلکی آواز میں ساتھ ساتھ بڑبڑاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے سورہ نمل کی تحمیدی آیات کے بعد پہلا قصہ کا آغاز ہی موسیٰ علیہ السلام کی فیملی سے کیا۔ مجھے اسی لیے یہ سورت بہت اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ فیملی ویلیوز کی سورہ ہے۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی اس میں آپ کا ضعیفہ استعمال کیا۔ حالانکہ اس وقت ان کے ساتھ صرف ان کی اہلیہ تھی، بے شک وہ امید سے تھی، مگر سامنے تو صرف وہی تھی نا ان کے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آپ کہہ کر پکارا۔ جمع تعظیم کا ضعیفہ۔ ہمارے انبیاء جو ہمارے باپ تھے کتنے مینرز تھے نا ان میں، کتنے نرم اور خوبصورت لوگ تھے وہ۔ کوئی حیرت نہیں مجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چند صفحات بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی پرواہ، کتنا خیال تھا ان کے انداز میں اپنے خاندان کے لیے۔ پھر ہم اپنے گھر والوں کے لیے اتنے نرم کیوں نہیں بن سکتے؟ میں خاموشی چھا گئی۔ پھر جب موسیٰ وہاں اس آگ کے قریب آئے تو ان کو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو دو جہانوں کا رب ہے۔ سعدی نے پوز کر کے بٹن کو دبا کر بند آنکھوں کے ساتھ چند لمحے لیے ان الفاظ کو اندر جذب کرنے کے لیے۔ اللہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آواز سننا کیسا ہوگا، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں قرآن سنتا ہوں تو میرے لیے وہی آپ کی آواز ہوتی ہے، اور یہ الفاظ بعض دفعہ میری استطاعت سے زیادہ وسیع بن کر میرے دل پر اترتے۔ میرے لیے یہ قرآن اور اس سے جڑی ہر شے بابرکت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اور ٹھہرا، بند آنکھوں سے تھکان بڑے الفاظ ادا کرتے آواز ہلکی ہو گئی۔ اللہ میرا رب ہے، اور میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں، وہ جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جس کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، اور وہ جو ہمارے لیے سارے فیصلہ کرتا ہے، خالق، مالک، مدبر۔ انگوٹھے کو اسی بٹن پہ رکھ کر دبایا تو آیات کا سلسلہ جڑا۔ اے موسیٰ، بے شک وہ میں ہوں اللہ غالب حکمت والا، اور پھینک دو اپنی لاٹھی کو۔ تو جب اس موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی حرکت کرتی ہے گویا کہ ہوش کوئی سانپ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تو فرمایا اللہ نے، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ سعدی آنکھیں بند کیے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھا رہا، لبوں کی مسکراہٹ میں اداسیاں گھلتی گئیں۔ پیغمبر کون ہوتا ہے اللہ؟ اور جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے؟ آپ سارے پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ان کو اندھیرے میں روشنی کی جھلک دکھاتے ہیں، اور جب اس کا نور پیچھے کرتے وہ اس تک آ پہنچتا ہے تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ اپنا عصا سامنے ڈال دو۔ یہاں تو آپ نے عصا کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر اپنے اسی قرآن میں ایک اور جگہ آپ نے موسیٰ سے یہ فرمایا کہ ڈال دو وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تو بات یہ ہے اللہ کہ سب کے دائیں ہاتھ میں عصا نہیں ہوتا، دائیں ہاتھ میں انسان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی ہنر یا کوئی قیمتی چیز۔ تو اللہ جب آپ کا پیغمبر اپنا عصا پھینک دیتا ہے تو اس کا نتیجہ ایک دم سے اتنا خوفناک، اتنا ڈراؤنا اور پرہیبت ہوتا ہے کہ انسان مڑ کر بھاگے نا تو کیا کرے۔
فرعون کے سائر جو بھی گھر لائیں میرے دائیں ہاتھ کی چیز اس کو نگل لے گی۔ میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے پاس اس کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، نہ اپنے ماضی سے نہ اپنے مستقبل سے، مگر مجھے فرعونوں کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا، گویا پھر سے ہلکا ہونے کے لیے پین آف کر کے ڈیش بورڈ میں رکھا، کار بند کی اور باہر نکل آیا۔ مطلوبہ فلور پہ جب لفٹ کے دروازے واہ ہوئے تو سامنے واک تھرو گیٹ تھا، وہ اسے گزرنے کی بجائے ایک طرف سے نکل کر آگے چلتا آیا، کسی نے نہیں روکا۔ جب ہاشم کے آفس کے سامنے آیا تو کام کرتی حلیمہ کے اس طرف سیاہ کوٹ میں ملبوس خاور مستعد کھڑا تھا۔ کاردار صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ سعدی اس بات پہ آگے بڑھنے لگا تو خاور نے ہاتھ راہ میں حائل کر کے اسے روکا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، چاہے تو تلاشی لے لے، مسکرا کر وہ بولا۔ خاور نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے لباس کو تھپ تھپایا، سیل فون نکال کر حلیمہ کی میز کی ٹوکری میں ڈالا اور پھر مطمئن ہو کر پیچھے ہٹا۔ سعدی نے کوٹ کا بٹن بند کیا، اوپری جیب میں لگا سلور پین درست کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاسے خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ اندر آفس میں ایک طرف صوفے پہ نوشیروان بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ سامنے مرکزی میز کے پیچھے ہاشم ٹیک لگائے براجمان تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواہرات جو ہاشم کی کرسی کے پیچھے پشت پہ کونی ٹکائی کرتی وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ آؤ سعدی، ہاشم نرمی سے کہتا جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھایا۔ سعدی آگے آیا، ہاتھ میں لا لیا اور پھر سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا لوگے؟ چائے، سافٹ ڈرنک؟ انٹرکام اٹھاتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ کافی، وہ بس اتنا بولا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا اور ریسیور کان سے لگا کر کہا، حلیمہ 2 چائے اندر بھیجو۔ پھر ریسیور رکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں سے ٹوکا، اتنی گرمی میں کافی نہیں پینی چاہیے تمہیں۔ سعدی گہری سانس بھر کر رہ گیا، اسے ہاشم سے اور کس بات کی توقع تھی، اور پھر جیب سے پلاسٹک زپ لاک میں مقید نیکلس نکال کر میز پہ رکھا۔ آپ کی امانت جو غلطی سے آپ کی ملازمہ نے میری جیب میں ڈال دی تھی۔ نیکلس میز پہ پڑا رہا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا، وہ سعدی کو دیکھ رہے تھے۔ تم کیا کہنا چاہتے تھے سعدی؟ ہاشم نے اسی مسکراہٹ سے دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ سعدی نے گردن موڑ کر پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے خاور کو دیکھا اور پھر ہاشم کے ساتھ جواہرات کو۔ خاور ہمارا اپنا بندہ، اس کی موجودگی میں بات کرو، وہ مسکرا کر بولی۔ آئی سی، سعدی نے سر اس بات میں لایا، البتہ اندر سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو کیا جواہرات بھی؟ بہت کچھ سمجھ میں آیا، پھر ذرا سا کنکھارا اور ہاشم کی آنکھوں میں نگاہیں جمائے بولا، ہم جس دین کے ماننے والے ہاشم بھائی، اس پہ مختلف مسئلوں کے لیے مختلف اسکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں۔ قتل کے مسئلے پہ بھی 2 آراء ہیں۔ ہاشم اسی طرح مسکرا کر اسے دیکھتے رہا۔ پہلے مسئلے کا کہنا ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے یا دید دے دی جائے تو قتل معاف ہو جایا کرتا ہے۔ وہ حدیث میں مروی اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے قتل کی معافی کا پوچھا اور منفی جواب ملنے پہ اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور عالم کے پاس گیا تو معافی کی امید مل گئی۔ بہرحال واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ جواہرات اور ہاشم کی مسکراہٹوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ پیچھے بیٹھا نوشیروان جو یہاں سے سعدی کی پشت دیکھ سکتا تھا، بے حد کڑوا سا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ حلیمہ اندر آئی اور چائے رکھ کر باہر چلی گئی تو وہ پھر سے کہنے لگا، دوسرا مسلک کہتا ہے کہ نہیں، قتل کی کوئی معافی نہیں۔ اگر آپ کو قتل کی سزا یعنی سزائے موت دنیا میں نہیں دی گئی تو پھر دید یا توبہ سے امید تو کی جا سکتی ہے کہ یہ آپ کو معاف کروا دیں گے، مگر اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جب اللہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر دے کر کہے گا کہ اپنا بدلہ لے۔ یہ دوسرا مسلک کہتا ہے کہ قرآن میں جب اللہ کسی گناہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے عذاب کا، تو آخر میں یہ فرما دیتا ہے کہ وہ لوگ عذاب میں رہیں گے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور اچھے اعمال کیے وغیرہ وغیرہ۔ مگر قتل کی آیات کے آخر میں سخت عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ نے نہیں کہا سوائے اس کے اور اس کے، نہیں، اللہ نے قاتلوں کے لیے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ اب بہت سے مسلمان ایک عقیدہ رکھتے ہیں اور بہت سے دوسرا۔ میں بھی اس دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ قتل کی کوئی معافی نہیں، جان دی ہے تو جان دینی پڑے گی، کیونکہ ہر انسان اپنے بھائی کی جان کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ایک قتل اس سے جڑے تمام انسانوں کا قتل ہوتا ہے۔ ایک قتل، صرف ایک بے گناہ مسلمان کا قتل، ہاشم بھائی کعبہ کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے، اور آپ نے تو میرے خاندان کے 2 لوگ مار دیے۔ اس کی آواز بلند ہوئی اور قطرے کپ کپائی، آنکھوں میں دکھ اور صدمہ اترنے لگا۔ اتنے سال بعد پہلی دفعہ ہاشم کے منہ پہ وہ بول دیا جو ابھی تک دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ چند لمحے آفس میں خاموشی چھائی رہی، اے سی کی ٹھنڈک جہنم کی تپش میں بدلنے لگی۔ پھر ہاشم نے اسی نرمی سے اسے دیکھتے پوچھا، اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ کہ سب میں نے کیا ہے؟ صرف میرے دل کی گواہی اور کچھ نہیں۔ ہاشم اور خاور نے چن کر اسے دیکھا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ جا کھڑا ہوا جہاں سے وہ سعدی کو سامنے سے دیکھ سکتا تھا۔ جواہرات ہاشم کی کرسی پہ کونی ٹکائے ہٹا کر سیدھی کھڑی ہوئی، آنکھوں میں چنبا آیا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں؟ ہاشم کو حیرت ہوئی۔ نہیں، میں نے آپ کی فائلز چرائی تھی اس رات پارٹی میں، مگر میں انہیں کھول نہیں پایا، وہ کرپٹ ہو گئی، وہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز تھی۔
خاور کی گردن قدر فخر سے مزید تنی۔ میں نے 1.5 سال کوشش کی کہ کوئی ثبوت ڈھونڈ لوں، مگر مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت پکا کام کیا ہے۔ قدر تھکان اور ستائش سے اس نے خاور کو دیکھا۔ 1.5 سال؟ ہاشم نے سوالیہ آور اٹھائی۔ آپ نے زرتاشا اور وارث غازی کو قتل کروایا، میں 1.5 سال سے جانتا ہوں، آپ کے بھائی کی مہربانی سے۔ عقب میں بیٹھے شیرو کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ایک رات آپ کے گھر گزاری، آپ کا سیف جو آپ کی تاریخی پیدائش سے کھلتا ہے، اس میں وارث ماموں کی بچیوں کی تصویر تھی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور میں جان گیا کہ یہ سب آپ نے کروایا ہے۔ شیرو کا چہرہ یوں بھج گیا جیسے کسی نے ٹرک سے اسے کچل دیا ہو۔ ہاشم کی مسکراہٹ جاتی رہی، اس نے بس ایک سخت ملامتی نظر نوشیروان پہ ڈالی اور پھر سعدی کی جانب متوجہ ہوا۔ اور اپنی اس چھری کے بارے میں تم نے اور کس کس کو بتایا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، کیونکہ آپ تو ایک وائٹ کلر کرمنل ہیں۔ کوئی کیسے یقین کرے گا کہ یہ سب آپ کروا سکتے ہیں؟ ہاشم ٹیک چھوڑ کر آگے ہو بیٹھا، سوچتے الجھتے انداز میں اسے دیکھا۔ اور تمہارے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، مگر مجھے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کو پولیس کے حوالے کرنے نہیں آیا، میں آپ کو اپنے خاندان کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ مطلب؟ جواہرات اچنبھے سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں یہاں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں ہاشم بھائی کہ آپ سچائی کا اعتراف خود کر لیں، میرے خاندان کے سامنے جا کر اعتراف جرم کر لیں، یوں فارس غازی بری ہو جائے گا ہر الزام سے۔ آپ سارا خالہ سے معافی مانگیں اور ان کے باپ کی دید کی رقم ان کی بچیوں کو ادا کر دیں۔ ہم آپ کے خلاف پولیس میں نہیں جائیں گے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور ہاشم کو پہلی دفعہ لگا وہ سونے کی پارٹی سے لے کر اب تک جو سادی ڈرامے سے پریشان ہوا وہ سب بیکار تھا۔ یہ تو ایک بے وقوف غامر اور معصوم سا بچہ تھا، بلکہ یہ تو پورے کا پورا گدھا تھا۔ اور یہ سوچ کر وہ زور سے ہنس دیا۔ جواہرات بھی قدرے سکون سے مسکرائی۔ ہنستے ہنستے ہاشم نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور پھر اسے ہٹایا۔ مجھے یہ کہنے تو سعدی کہ آج تم نے واقعی مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں ایک سوٹ ایک ہی دفعہ پہنا کرتا ہوں، تم نے میرے اس سوٹ کا فرسٹ ویئر ضائع کر دیا۔ جی؟ وہ الجھن بھرے انداز میں ہاشم کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ قتل نہیں کیا؟ اوہ کم آن ہاشم بھائی، ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا، یہ میں نے کیا ہے۔ وارث میرے راستے میں آ رہا تھا، میں نے اسے مروا دیا۔ خاور نے اسے خودکشی کا رنگ دیا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اس کا قتل کور اپ کرنے کے لیے ہمیں زرتاشا کی قربانی بھی دینی پڑی، زمر کو بھی زخمی کرنا پڑا، جس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ ہاں ٹھیک ہے سعدی، یہ سب ہم نے کیا ہے، ممی، خاور اور میں نے۔ سعدی کی دکھ بھری نگاہیں ہاشم کی کرسی کے ساتھ کھڑی جواہرات تک گئیں، پھر وہاں سے کھڑکی کے آگے کھڑے خاور تک جا پھسلیں۔ تو یہ سب ساتھ تھے شروع دن سے؟ مگر تم سعدی، تم نے تو آج مجھے سخت مایوس کیا۔ میرا خیال تھا تم ثبوت کا کوئی انبار لے کر آؤ گے میرے پاس، مگر تم تو وہی معصوم بچے ہو جس سے میں 7 سال پہلے ملا تھا۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ اب کہ ہاشم کا افسوس ہونے لگا۔ تمہیں کیا لگا تھا تو یہ تم قتل کی لمبی سی تقریر یاد کر کے میرے سامنے دہراؤ گے اور میں فوراً جا کر تمہارے خاندان کے پیروں میں گر جاؤں گا اور ان کی منتیں کروں گا کہ وہ مجھے معاف کر دیں؟ مطلب تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ غصہ اور افسوس سے زیادہ حیرت شدید تھی۔ تو کیا آپ اب بھی معافی نہیں مانگیں گے، یا کیا آپ اتنے گلٹ کے ساتھ رہ لیں گے؟ سعدی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اپنا دماغ کہاں چھوڑ کر آئے ہو سعدی؟ تمہیں واقعی لگا تھا کہ ہاشم تمہارے کہنے پہ کر لے گا؟ اف! جواہرات کو اس کی ہر بات ناگوار گزر رہی تھی۔ اور آپ سارا خالوں کو دید بھی ادا نہیں کریں گے؟ تو بات آخر پیسے پہ آ گئی ہے۔ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ کیا کر لو گے تم؟ میں شدید دکھ کے عالم میں باری باری ان سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ میں زمر اور فارس ماموں کو بتا دوں گا، مجھ پہ کریں گے سب یقین۔ مگر خاور کچھ غیر آرام دہ سے سعدی کو دیکھ رہا تھا، اس کے اس غصے میں کچھ بناوٹ لگتی تھی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ کم از کم زمر تو تمہارا یقین نہیں کرے گی، جواہرات نے ناک سکوڑ کر کہا۔ اس کے دل میں فارس کی نفرت اتنی پختہ ہے کہ وہ اپنی زندگی فارس سے انتقام کے لیے داؤ پہ لگا چکے، تو وہ کیسے مانے گی تمہاری بات؟ انہوں نے کسی انتقام کے لیے شادی نہیں کی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ وہ فارس غازی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ ان کی یہ شادی پہ اتنا زور دے رہی تھی وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اپنی معلومات اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے سعدی۔ میں زمر کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ ہاشم کا انداز ٹھنڈا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ مجھے مار دیں گے؟ دکھ سے اس نے ہاشم کو دیکھا۔ میں بس یہ فائل دے دوں گا اعلیٰ عدالتی اور پولیس حکام کو، پروسیکیوشن آفس کو، میڈیا کو۔ ایک فائل اس کے سامنے ڈالی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ، جو مجھے ڈھونڈنے میں 2 دن لگے۔ تمہارے خیال میں مزید چیزیں ڈھونڈنے میں پولیس کو کتنا وقت لگے گا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو میں ڈر جاؤں۔ کیا تم نے جج کو بلیک میل نہیں کیا؟ اس فائل میں تمہارے اور جسٹس سکندر کے درمیان تبادلہ کی گئی ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، جو ہمیں خود جسٹس صاحب نے مہیا کیا ہے۔ بے شک تمہارا نمبر پرائیویٹ ہے اور ای میل انجانا، لیکن جسٹس صاحب کا نمبر تو اصلی ہے۔ جیسے میں نے یہ فائل پروسیکیوشن آفس بھجوائی، فارس غازی پھر سے گرفتار ہو جائے گا اور اس دفعہ تم بھی ساتھ جیل جاؤ گے۔ تمہارا خاندان تمہیں کھو دے گا سعدی۔ سعدی نے گہری سانس لی، واپس ٹانگ میں ٹانگ رکھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اور اگر میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو؟
اب کہ ہاشم کھل کے مسکرایا۔ جواہرات نے بھی مطمئن سی سانس خارج کی۔ نوشیروان ہنوز خاموش تھا اور خاور وہ بھی غیر آرام دہ سا کھڑا تھا۔ کچھ تھا جو اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا۔ میرا خیال ہے ہم ایک معاہدے کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہاشم نے کڑوی چائے کا کپ اٹھایا اور گھونٹ بھرا اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑے کہنے لگا۔ پاکستان میں ایک انسان کی دید کتنی ہے؟ یہی کوئی 30-31 لاکھ روپے۔ میں تمہیں 30 کروڑ دوں گا۔ دیکھو یہ رشوت نہیں ہے، دید ہے۔ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے ماموں کی دید لو۔ میں تمہیں خرید نہیں رہا، کفارہ ادا کرو۔ مجھے افسوس ہے جو بھی میں نے کیا وہ غلط تھا، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن میں بھی خوش نہیں ہوں۔ اس کے بعد دیکھو میرا باپ بھی مر گیا، بے شک قدرتی موت تھی، مگر میں نے کسی کو کھونے کا غم اٹھایا ہے۔ جواہرات کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میری شادی ٹوٹ گئی، میری بچی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی، مجھے دوبارہ گھر بنانے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ اب میں صرف کام پہ دھیان دیتا ہوں۔ میں نے بھی بہت دکھ اٹھایا ہے، میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اب مجھے کیا مزید سزا دینا چاہتے ہو تم؟ دیکھو بچے، اگر تم آنکھ کے بدلے آنکھ مانگو گے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ تم معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ 30 کروڑ لو، اپنی فیملی کو باہر سیٹل کرو۔ میں تمہیں امریکہ میں کسی بہترین کمپنی میں جاب دلوا دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ یا چاہو تو ہم مل کر نوشیروان کی کمپنی چلا سکتے ہیں۔ تم 50% کے پارٹنر ہوگے۔ جو تم تھرکول میں کر رہے ہو وہی پرائیویٹ سیکٹر میں کرو۔ تم سائنسدان لوگ سرکاری اداروں میں صرف ضائع ہو جاتے ہو۔ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ کام کرو۔ بہت سکون اور نرمی سے ہاشم نے کہا۔ میں 30 کروڑ دیں گے آپ مجھے میرے خاندان کے ایک مرد کے بدلے میں؟ ہاشم نے سر اس بات ملایا۔ سعدی آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو 60 کروڑ دوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے اس آدھے مرد جتنے بھائی کا گلا گھونٹ کر اسے پنکھے سے لٹکا دوں، کہوں کہ یہ خودکشی ہے، منظور ہے؟ کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا۔ نوشیروان کے بدن میں شرارے دورے، وہ بھڑک کر کھڑا ہوا۔ آدھا مرد؟ کہ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھم جانے کا اشارہ کیا اور خود سعدی کی طرف دیکھا تو چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ میرے بھائی سے تمہارا خاندان مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کوشش بھی مت کرو، برہمی سے چبا کر وہ بولا۔ ساتھ کھڑی جواہرات بھی آنکھوں میں تپش لیے سعدی کو گھور رہی تھی۔ تم اپنی بات کرو، کیا لوگے اپنا منہ بند کرنے کے لیے؟ بند نہیں رکھوں گا، آج ہی جا کر سب کو سچائی بتا دوں گا۔ جرم کیا ہے؟ جرم کیا تو بھگتنا پڑے گا ہاشم بھائی، وہ بھی اتنی سختی سے بولا۔ ہاشم تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہمیشہ سے میں نے فیملی کی طرح ٹریٹ کیا ہے؟ کیا تم وہی نہیں ہو جو خود بھی ایک جج کو بلیک میل کرنے کا جرم کر چکے ہو؟ سعدی ایک دم ہنس دیا۔ اس میں مزاحیہ کیا بات تھی؟ کچھ نہیں، اسے مسکراہٹ دباتے سر جھٹکا۔ ایک کتاب میں فجر میں روز پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اس میں پرانی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں اس پرانی کہانیوں میں بہت کچھ ہے۔ اس میں کہانی ایک چرواہے کی بھی ہے۔ کسی زمانے میں اس چرواہے کو ایک بادشاہ نے اڈاپٹ کیا تھا، مگر جب برسوں بعد خدا نے اس کو اسی محل کے دربار میں کلمہ حق کہنے بھیجا تو بادشاہ وقت نے کہا آپ وہی نہیں ہیں موسیٰ جو ایک قتل کر کے یہاں سے بھاگ گئے تھے؟ تب مجھے صرف قدرت کی حصے مزاح پہ ہنسی آئی۔ یہ بہت دلچسپ لیجنڈ ہے، مگر میرے پاس وقت کم ہے۔ اس نے کڑاہی پہ بندی گھڑی دیکھتے ہوئے بات کاٹی۔ تمہیں میرے پیسے رکھ لینے چاہیے تھے، مگر تم نے نہیں رکھے، تمہاری مرضی۔ اب سنو، اگر سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے زمانوں بھر کی سنگینی دہرائی، اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری فائل آگے کر دوں گا۔ پوری دنیا جان جائے گی کہ تم اور فارس فراڈ ہو، اور یہ کہ تمہاری بہن نے کس طرح بورڈ ایگزام میں چیٹنگ کی ہے۔ تم تینوں رات تک تھانے میں بند رہو گے۔ اور سعدی یوسف کو لگا ساری کائنات تھم گئی ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ ہاشم یہ بات جانتا ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بہن کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی محنت سے بورڈ ٹاپ کرتی رہی ہے۔ ہمیشہ کو تو نہیں پتہ، مگر 2 ہفتے پہلے اپنے آخری پیپر میں جب وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور اس نے مجھے وہاں بلایا تھا تو ہاشم سرسری انداز میں کہتے اس کے تاثرات دیکھ کر رکا، چہرے پہ ایک دم حیرانی لایا۔ اوہ، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ سعدی کی آنکھوں میں غصے اور چنبے سے سکڑی۔ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں آپ مجھے؟ سعدی، جواہرات نے مسکراتے اسے پکارا۔ تمہاری بہن 2 ہفتے قبل سونے کی پارٹی کی صبح اپنے پیپر کے دوران چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور اس نے ہاشم کو مدد کے لیے بلایا تھا۔ تمہیں تو ہاشم کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ سعدی کا غصہ بے یقینی میں بدلتا گیا۔ مجھے آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے، ہاشم نے جواب دینے کے بجائے ایک نمبر ملا کر اسپیکر آن کیا اور موبائل کو ہاتھ میں گھماتے سعدی کو مسکرا کر دیکھتے دوسری جانب جاتی گھنٹی سننے لگا۔ جی السلام علیکم کاردار صاحب، فون جلدی اٹھا لیا گیا۔ وعلیکم السلام خواجہ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وہ فون پہ کہہ رہا تھا اور سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیے۔ میں نے اس بچے کے سلسلے میں فون کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ کے کالج میں BA کے ایگزامس میں جو بچی چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اس نے مجھے بلوایا تھا۔ جی سپرنٹینڈنٹ صاحبہ نے مجھے بعد میں تمام صورتحال بتا دی تھی۔ حنین یوسف نام تھا اس کا اور رول نمبر تھا 13051۔ آپ کو نہ پوچھتے تو جناب اس کے پیپر پہ سرخ کانٹا لگنا ہی تھا۔ سعدی کی رنگت زرد پڑنے لگی۔
یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے جی۔ ہاشم نے اس کا چہرہ دیکھتے تشکر سے سر کو خم دیا۔ ویسے اب بھی اگر آپ اس کی رپورٹ کر دیں تو سپرنٹینڈنٹ کی گواہی کافی ہوگی اس کا رزلٹ کینسل کروانے کے لیے۔ جی بالکل سر، جب اسے اس طرح بچا سکتے ہیں تو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا رپورٹ کرنی ہے اس کی؟ وہ رازداری سے بولے۔ ہاشم مسکرایا، وہ مسکراتے بہت ہینڈسم لگتا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، اگر ضرورت پڑی تو بتاؤں گا۔ اوکے جی، اچھا کاردار صاحب، F10 میں میرا جو پلاٹ، کل ڈنر پہ آئیے گا، وہیں بات کریں گے۔ بیٹھ جاؤ سادی اور ٹھنڈا پانی پیو۔ مسکرا کر نرمی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ کھڑا رہا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں سرخی ابھر رہی تھی۔ کیا اب یقین ہے کہ تمہاری بہن تم سے زیادہ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے؟ سادی کی کنپٹی رنگی ابھرنے لگی، رنگ سفید پڑنے لگا۔ اس جعلی کال سے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ صرف مجھ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایسا کریں، یہ آپ کی بھول ہے۔ کس طرح آپ ہمارے خاندان کو توڑ سکتے ہیں؟ اس کے اندر جو طوفان برپا تھے، ان کو جن وقتوں سے چھپا کر اسے بظاہر گردن کھڑا کر کہا، صرف اس کا دل جانتا تھا، مگر وہ سادی تھا، اسے ابھی نہیں ٹوٹنا تھا، بس چند منٹ اور۔ تو جاؤ اپنی بہن سے پوچھ لو۔ ہاشم نے بس اتنا افسوس سے کہا کہ وہ خود بھی اس کے یقین پہ تلملا رہا تھا۔ سادی غصے سے اسے دیکھتا میز پہ دونوں ہاتھ آگے رکھے جھکا۔ میرے خاندان سے دور رہیں ہاشم بھائی۔ خون رنگ ہوتی آنکھوں سے وہ بلند آواز میں گڑگڑایا تھا، ورنہ میں وہ کروں گا آپ کے ساتھ کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی، اگر آپ کی نسلیں بچ پائیں تو۔ پیچھے کاؤچ پہ بیٹھے نوشیروہ کے کان سرخ پڑے۔ صوفے کی گدی کو مٹھی میں زور سے بیلچا، گویا ضبط کیا۔ دوسرا ہاتھ بار بار جیب کی طرف جاتا۔ خاور کی نگاہ بھی بار بار اس کی جیب کی طرف جاتے ہاتھ تک اٹھ جاتی۔ ہاشم ابھی تک ٹیک ٹکائی پرسکون بیٹھا تھا۔ اتنا بغض ہے تمہارے دل میں میرے لیے تو ابھی تک مجھے ہاشم بھائی کیوں کہتے ہو؟ سادی کے لب کچھ کہنے کے لیے کھلے، مگر الفاظ ختم ہو گئے۔ آپ کا لحاظ کر جاتا ہوں، آج کے بعد دیکھ کروں گا، دوبارہ میری بہن کا نام مت لینا۔ ہاشم کاردار انگلی اٹھا کر سختی سے اسے دیکھتے تنبیہ کی، اور اس میں سارے میں پہلی دفعہ ہاشم کے چہرے پہ تکلیف ابھری، کہیں کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ جواہرات نے وہ تکلیف دیکھ لی تھی، فوراً تپ کر اس میں مخاطب کیا، تو پھر جاؤ اور اپنے خاندان کی فکر کرو، ہماری نہیں۔ سادی نے تنفر سے سر جھٹکا۔ قرآن کے 2 الفاظ بلند آواز میں پڑھے، مر جاؤ اپنے غصے میں تم لوگ۔ کرسی کو پیر سے ٹھوکر ماری اور سرخ آنکھوں سے ان کو دیکھتے گھورتے مڑ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ تعجب اور افسوس سے بولا، یہ اتنا بے وقوف ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا۔ نوشیروہ سادی کے پیچھے گیا تھا۔ خاور بھی احتیاطاً جانے لگا، مگر ہاشم کی بات نے اسے روک دیا۔ میرا نہیں خیال سر کہ وہ بے وقوف ہے۔ جب اسے آڈیو ملی میں نے کہا تھا یہ لڑکا گڑبڑ ہے، مگر آپ نے تب بھی اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، آپ اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ بس کرو یار، ہاشم نے بیزاری سے لیپ ٹاپ کھول کر سامنے کیا۔ وہ ایک معصوم بچہ مجھ سے جھوٹ تو بول نہیں سکتا، دیکھا نہیں کیسے ایک سانس میں سب بتا دیا۔ خاور نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا چیز تنگ کر رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا سر وہ سچ بول رہا ہے، لگتا ہے اداکاری کرے وہ کسی اور چکر میں تھا۔ جواہرات نے اکتا کر اس کو دیکھتے ناک سے مکھی اڑائی۔ بہت ہو گیا سادی نامہ، بس کر دو۔ اور ہاشم کے سامنے کرسی پہ آ کر بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور ہاشم کو مخاطب کیا، کیا وہ کسی کو بتائے گا؟ بتانا ہوتا تو اب تک بتا چکا ہوتا، اسے پتہ ہے کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ ابھی غصے میں گیا ہے، ٹھنڈا ہوگا تو میں بات کروں گا اس سے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ خاور یہ رپورٹ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہاشم نے اسکرین پہ کچھ دیکھتے خاور کو اشارہ کیا، جو وہ گائے بگائے بند دروازے کو بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ بادل نخواستہ اس کے قریب آ گیا۔ جواہرات موبائل نکال کر میل چیک کرنے لگی۔ وہ تینوں اس تماشے سے ساؤنڈ پروف دروازوں کے باعث بے خبر رہے جو باہر ہو رہا تھا اور جس کا خاور کو ڈر تھا۔